اور بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس پہ حکم امتناع ختم کر دیا۔ 13 گواہان کے بیان دوبارہ ریکارڈ کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی وکیل نے خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنان ذوالقرنین پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ سلمان اکرم راجن نے جج کے خلاف درخواست دائر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ 14 دسمبر کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ اب دوبارہ سے ہوگا، تو اس میں گواہان شامل ہیں، موسٹلی تو 25 گواہ 3 دنوں میں انہوں نے کیے، تو وہ جس طریقے سے ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا، اور ہم جج صاحب کے حوالے سے بھی درخواست دیں گے۔ میں نے جج صاحب کو بتا دیا یہاں پہ قانون میں گنجائش موجود ہے کہ ایک جج جو بار بار ایسی فاش غلطی کرتا ہے کہ ہائی کورٹ کو اس کے سامنے کی گئی کارروائی کو کالعدم قرار دینا پڑتا ہے، کیا اس جج کو چلنا چاہیے اس مقدمے میں؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ جج صاحب جو سرکار چاہتی ہے، پروسیکیوشن چاہتی ہے، وہ ذرا بہت جلدی سے دے دیتی ہیں۔ اور بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس پہ حکم امتناع ختم کر دیا۔ 13 گواہان کے بیان دوبارہ ریکارڈ کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی وکیل نے خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنان ذوالقرنین پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ سلمان اکرم راجن نے جج کے خلاف درخواست دائر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ 14 دسمبر کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ اب دوبارہ سے ہوگا، تو اس میں گواہان شامل ہیں، موسٹلی تو 25 گواہ 3 دنوں میں انہوں نے کیے، تو وہ جس طریقے سے ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا، اور ہم جج صاحب کے حوالے سے بھی درخواست دیں گے۔ میں نے جج صاحب کو بتا دیا یہاں پہ قانون میں گنجائش موجود ہے کہ ایک جج جو بار بار ایسی فاش غلطی کرتا ہے کہ ہائی کورٹ کو اس کے سامنے کی گئی کارروائی کو کالعدم قرار دینا پڑتا ہے، کیا اس جج کو چلنا چاہیے اس مقدمے میں؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ جج صاحب جو سرکار چاہتی ہے، پروسیکیوشن چاہتی ہے، وہ ذرا بہت جلدی سے دے دیتی ہیں۔